بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل عباس اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، معیشت کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک طرف تو جو ہمارے وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ امریکہ میں آئی ایم ایف سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں پر وہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے اور آئی ایم ایف سے گزارش کریں گے کہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان پر ریسٹرکشن لگائی تھی، جو معاشی پالیسیوں کے حوالے سے نرمی دکھانے کے حوالے سے جو ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے قریب پہنچ چکی ہے، وینٹیلیٹر پر ہے اور خدا نخواستہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور ہماری جو معاشی پالیسیاں ہیں ان پر نظر ثانی کریں اور ہمیں جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ریلیف دینے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک ایسی حرکت سامنے آئی ہے کہ جب بندہ اس کو کمپیئر کرتا ہے کہ ایک طرف تو آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ملک کو جو ہے وہ بچانے کے لیے نکلے ہیں، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو ہم وطن واپس لے کر آئے ہیں، دوسری طرف آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ای سی سی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو ایک نوٹس بھیجا گیا، ایک ان سے جو ہے وہ طلبی کی گئی کہ پی ٹی آئی کے متوقع جو ایک لانگ مارچ آنے والا ہے اس سے نمٹنے کے لیے بجٹ کی منظوری دی جائے۔ پھر جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس نے 410 ملین روپے جو ہے وہ اس لیے مختص کیے ہیں کہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لانگ مارچ ہونا ہے، اس لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ یہ 410 ملین روپے لگائے جائیں گے اس پر۔ یہ ابھی ابتدائی بجٹ ہے، ابتدائی بجٹ کے بعد آنے والا ایک اور بجٹ بھی ہے جو کہ صرف لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ اس بجٹ کی ڈیٹیلز کیا ہے اس کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے وزارت داخلہ کی طرف سے 2 سمریاں بھیجی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو۔ اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ ملک کے اندر امن امان کی جو صورتحال ہے وہ خطرے میں ہے، اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے ہر ضلع سے جو ہے وہ پولیس منگوانی ہے، ان کی جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے، جتنے دن وہ یہاں پر رہیں گے، جتنا جو لانگ مارچ کے دوران جتنی بھی نقل و حرکت ہوگی پولیس کی، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر خندقیں کھودی جا رہی ہیں، کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، بلاک آ رہے ہیں، ان ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ 410 ملین روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ 410 ملین روپے اب لگیں گے کس پر؟ 410 ملین روپے مظاہرین سے نمٹنے کی تیاریوں کی تخمینی لاگت تھی، جس میں 30,000 مضبوط فورس کی تعیناتی، ان کا کھانا، نقل و حمل، انسداد فسادات کا سامان اور مظاہرین کی نگرانی شامل ہے۔ یعنی کہ جو 30,000 تعیناتی، اس میں جو افسران ہیں یا جو پولیس اہلکار ہیں ان کی نقل و حرکت، ان کا جو کھانا پینا ہوگا لانگ مارچ کے دوران، لانگ مارچ کے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے ان کی جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب اقتصادی رابطہ کمیٹی کو کیا بتایا گیا؟ اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور مؤثر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں خصوصی سیکیورٹی انجام دینے کے لیے ضلع بھر سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 30,000 اہلکاروں کی درخواست کی گئی ہے۔ اب ای سی سی کی جانب سے کہا گیا کہ گاڑیوں اور کنٹینر کی خدمات حاصل کرنے کے لیے 259 ملین روپے، خوراک کے لیے 35 ملین روپے، ایندھن کی لاگت کے لیے 31.2 ملین اور انسداد فسادات کے لیے 18 ملین روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر سیلاب کی صورتحال ہے اور جہاں پر لوگوں کے پاس جو ہے وہ بیسک فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ میں سندھ کے اندر ہو کر آیا ہوں، دادو کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے تھی، وہاں پر لوگوں کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، اور رانا ثناء اللہ یہاں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ 410 ملین روپے ایسی، مطلب کہ دیکھیں جو احتجاج ہے وہ ہر جماعت کا ایک آئینی حق ہے۔ اب احتجاج سے نمٹنے کے لیے 410 ملین روپے مختص کیے گئے۔ بھائی ادھر مختص کریں جدھر لوگوں کو ضرورت ہے، ادھر مختص کریں جدھر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، چھت نہیں ہے لوگوں کے پاس، لوگ جو ہے وہ اپنی گھروں میں جو ہے وہ پابند ہو چکے ہیں، لوگ کسی محفوظ جگہ پر نہیں جا سکتے۔ سیلاب کی جو ملک کے اندر صورتحال ہے آپ ادھر فوکس کریں، لیکن ان کا فوکس صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اب جو مختلف شہروں کے اندر مختلف جو عمران خان ہے وہ حلف لے رہے ہیں لوگوں سے
جو ان کے اپنے کارکنان ہیں، جو مختلف ان کے جو ضلعی لیول کے اور صوبائی لیول کے وزراء ہیں، ان سے کہ آپ کتنے بندے جو ہے وہ لانگ مارچ کے لیے لے کریں گے۔ دیکھیں، میں اس دن رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہاں پر موجود تھے پی آئی ڈی میں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر عمران خان مجھ سے اجازت مانگتا اور مجھے کہتا کہ جی ہمیں اجازت دی جائے، ہم اسلام آباد میں امن و امن کے اندر رہ کر جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، تو میں ہو سکتا ہے اسے اجازت دے دیتا۔ لیکن اس وقت وہ اتنی بغلاہٹ کا شکار ہیں، آپ یقین کریں کہ اس وقت وہ سوچ رہے ہیں کہ فل فوکس ان کا جو ہے وہ اس پر ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنا کیسے ہے۔ یعنی کہ اتنا پریشر بڑھ چکا ہے وفاقی حکومت کے حلقوں میں کہ وہ اس قدر جو ہے وہ ان حرکات پر آ چکی ہے۔ اب 410 ملین روپے جو ہیں وہ پاکستان کے خزانے سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہی 410 ملین روپے کسی ریلیف پروجیکٹ کے لیے نہیں لگ سکتے تھے؟ وہی 410 ملین روپے آپ سیلاب زدگان کے لوگوں کو نہیں دے سکتے تھے؟ بلوچستان کی جو صورتحال ہے، سندھ کی جو صورتحال ہے، پنجاب کی جو صورتحال ہے، بھائی جو غذائی بحران آپ کا آنے والا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ معاشی جو فیصلے ہیں جو کہ فیوچر کے اندر ہونے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا سوچنا ہے؟ لیکن ان کا صرف اور صرف یہی اس وقت ان کے اندر پریشر ہے جو اس حکومت کے اندر کہ کس طرح سے عمران خان کے لانگ مارچ کو جو ہے وہ روکا جائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج زلفی بخاری سے بھی ہماری جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ زلفی بخاری نے بھی، میں نے اس سے زلفی بخاری سے سوال کیا کہ لانگ مارچ کب متوقع ہے، تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے وہ جلد اس کا اعلان کریں گے۔ لیکن یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے کہ 410 ملین روپے جو ہے وہ اس ملک کے اندر، جس کی معیشت جو ہے وہ خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، روپیہ ہمارا سٹیبل نہیں ہو رہا ہے، ایکسپورٹس ہماری بڑھ نہیں رہی، نہ ہی ملک کے اندر کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے، ہماری جتنی بھی فصلیں تھیں وہ تمام کی تمام فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ غذائی بحران آنے کو ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ ان ہتھ کنڈوں پر آ چکی ہے کہ کس طرح سے جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے اس کو روکنا ہے۔ اب آنے والے وقت کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ کب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، اور رانا ثناءاللہ اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کرتا ہے۔ یہ ساری صورتحال آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو اسلام آباد کو انہوں نے کنٹینرز کا اسلام آباد بنا دیا ہے، یعنی کہ جس چوک پر بھی آپ جائیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ 10 15 12 کنٹینر آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ جو کنٹینرز کے